अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ रहे हैं अब्दाल कौन है, अब्दाल कौन है, इनकी क्या हकीकत है। क्या ये महज अफसानवी बातें हैं, कहने वाली और सुनने वाली बातें हैं, या इनका कोई हकीकत के साथ भी ताल्लुक़ है। क्या अब्दाल का हदीस रसूल से भी कहीं कोई सबूत मिलता है या नहीं। देखें, जो अब्दाल लफ्ज़ है, अब्दाल कहते हैं बदले के तौर पर आने वाले को, बदले के तौर पे आने वाला अब्दाल कहलाता है। यानी एक शख्स था, वो इस दुनिया से चला गया, फिर उसकी जगह पे और मुकर्रर हुआ, फिर उसने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी और फिर वो चला गया, फिर उसी की जगह पे एक और शख्स आया, फिर इस तरह जो बदल बदल के आते रहे वो अब्दाल बन जाते हैं। ठीक है, वो ख़ास अल्लाह के बंदे, वो ख़ास बंदों में से अल्लाह के ख़ास बंदे जो कि ख़ास कामों पर मामूर किए जाएं, वो अब्दाल कहलाते हैं, वो अब्दाल कहलाते हैं। समझ आ रही है बात की बाबा। अच्छा, अब्दाल अल्लाह के वो दोस्त बंदे होते हैं जो पूरी रूए ज़मीन पर फैले होते हैं। पूरी रूए ज़मीन पर अब्दाल फैले हुए होते हैं। पूरी ज़मीन पर हर वक्त 70 अब्दाल रहते हैं। कितने? 70 अब्दाल इस हमारी ज़मीन के ऊपर रहते हैं। मुतय्यन फरमा दिए गए हैं, मुतय्यन। ठीक है, बाज़ कहते हैं कि 40 हैं वो, बाज़ मुफक्किरीन ने लिखा कि नहीं, उनकी तादाद 70 होती है। ठीक है, उनकी तादाद 70 होती है। और मज़े की बात यह है कि 70 अब्दाल में से 40 अब्दाल, 70 अब्दाल में से 40 अब्दाल सिर्फ शाम में तैनात किए जाते हैं। शाम वाला मुल्क के शाम में तैनात किए जाते हैं। बाकी 40 अब्दाल पूरी रूए ज़मीन पर फैले हुए होते हैं। पूरी रूए ज़मीन पर अब्दालों की ड्यूटियां लगाई हुई होती हैं। ठीक है, ये एक ऐसे नेक और बुजुर्गान दीन बंदे होते हैं जो कि अल्लाह इनको मुकर्रर करता है। हर शहर की तरफ एक अब्दाल होता है, या हर मुल्क में एक अब्दाल होता है। हाँ बिल्कुल, इनके ज़िम्मे ख़ास ड्यूटियां होती हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो कायनात का निज़ाम चलाते हैं, जो कायनात का वो कायनात के लोगों को रिज़्क बांटना इन्हीं अब्दाल के ज़िम्मे होता है। ज़मीन और आसमान में रिज़्क फराहम करना और ज़मीन पर बारिशें बरसाना, ये भी अब्दाल की ड्यूटी होती है कि मुल्क के कौन से कोने में, कौन से खित्ते में हमने बारिश को बरसाना है। ये सारे काम किसके होते हैं? अब्दाल के होते हैं। जब भी किसी एक इलाके में किसी अब्दाल का इंतकाल होता है तो अल्लाह उस पर नए एक आदमी को अब्दाल मुकर्रर फरमा देता है। अब्दाल कोई ऊपर से उतरने वाली मखलूक नहीं है, वो हम इंसानों में से ही मुकर्रर किए जाते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि खुद अब्दाल को भी नहीं पता होता कि वो अब्दाल है। ठीक है, उसकी इबादत और रियाजत के तुफैल अल्लाह उस पूरे मकाम और उस पूरे मुल्क और उस पूरे खित्ता अर्ज को कायम मकाम रखता है। अगर वहाँ से अब्दाल चला जाए तो पूरा खित्ता वहाँ से हिल जाए, वहाँ पे तबाही आ जाए, क्योंकि जिस चीज़ को कोई संभालने वाला ना हो वो बेराह रवी का शिकार हो जाती है, वो बेसहारा होकर मर जाती है या गुमराह हो जाती है। समझ आ रही है? बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि ये सारी ऐसे कहने की बातें हैं, ये सारी कहने की बातें हैं, हदीस रसूल में अब्दाल की अहमियत को दिखाएं कि कहाँ है अब्दाल। अल्लाह के नबी ने अब्दाल के मुतालिक क्यों नहीं बताया। आप लोगों ने दस्ती तरीके से गौस, कुतब, अब्दाल, कलंदर, शेख, उज़ाम, औलिया अल्लाह, ताबईन, सादिकीन, सालिहीन, खाशिईन, राफ़ईन, राज़िकीन, ये खुद से मुकर्रर फरमा लिया आप लोगों ने। इनकी तो शरई कोई हैसियत ही नहीं है। तो सुने, हदीस रसूल मैं आपको पेश करता हूँ। हदीस रसूल है, ज़मीन 40 मर्दों से खाली नहीं रहती। ज़मीन 40 मर्दों से कभी भी खाली नहीं रहती। वो हज़रत खलील रहमान की तरह हैं,
وہ حضرت خلیل الرحمان کی طرح ہیں، ان کے صدقے تم پر بارشیں برسائی جاتی ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. یہ حدیث رسول میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو لفظ با لفظ. زمین 40 مردوں سے خالی نہیں رہتی. اب یہ 40 مردوں سے خالی رہنے سے مراد کیا ہے؟ کہ زمین پر کوئی ہو یا نہ ہو، پوری زمین پر 40 ابدال ہر حال میں رہتے ہیں، کیونکہ ابدال مرد ہوتے ہیں، ابدال عورتیں نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا گیا کہ زمین 40 مردوں سے کبھی بھی خالی نہیں رہتی. سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ حضرت خلیل الرحمان کی طرح ہیں، ان کے صدقے تم پر بارشیں برسائی جاتی ہیں، ان کے طفیل تمہیں مدد اور نصرت نصیب ہوتی ہے. ان میں سے جب ایک فوت ہوتا ہے تو اللہ اس کے بدلے یہ جو ابدال بدلے میں آنے والا، اللہ اس کے بدلے اور کو مقرر فرماتا ہے. مجم الاوسط کتاب ہے، حدیث کا حوالہ نمبر ہے، حدیث نمبر ہے 4101. اس بک کے اندر اللہ کے نبی کی اس حدیث کو نقل کیا گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ ابدال اللہ کے نیک برگزیدہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں. اور ان کے صدقے زمینی امور طے پاتے ہیں. اللہ نے ان کو اختیار دی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ سامنے بیٹھنے والا شخص ابدال ہے یا نہیں. ابدال کی نشانیاں کیا ہیں؟ آج کل تو جو بہت زیادہ کپڑے پہن لے، بڑے بڑے جبے باندھ لے اور یہاں چادر رکھ لے، وہ بھی خود کو ابدال، مجذوب اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگ جاتے ہیں. اور جو سارے اتار کے پھینک دے وہ بھی خود کو ولی، پتہ نہیں کیا کچھ کہنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے دیکھا ہے. میرے پاس ایک بھائی ہیں انڈیا سے، انہوں نے مجھے کامنٹ کیا کہ حضرت میں نے ایک بندے کو دیکھا جو مجذوب کی شکل میں تھا. اب خدا جانے کہ وہ مجذوب تھا یا نہیں تھا، تو وہ بالکل ننگا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مجذوب کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے. مجذوب کہتے ہیں جذب کرنے والا، جس میں اللہ کی ذات جذب ہو جائے، اور جب وہ ذات الہی جذب ہو، اس کے جذب ہونے کے بعد ریئیکشن یہ آئے کہ اس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، اس کو ہوش ہی نہ ہو کہ میں کپڑوں میں ہوں یا بغیر کپڑوں کے ہوں. کہا جاتا ہے کہ ملتان شریف میں ایک عورت تھی جو ہر وقت ننگی رہتی تھی. ملتان شریف میں ایک عورت تھی ہر وقت ننگی رہتی تھی. جب گورلا کی سرزمین سے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گھوڑے پر چڑھتے ملتان آنے کے لیے تو عورت بھاگتی اور چیختی، کہتی مرد آ رہا ہے مجھے کپڑے دو، وہاں سے مرد آ رہا ہے مجھے کپڑے دو. ٹھیک ہے؟ تو آج کل تو ہم نے مجذوبوں کا بھی یہ پیمانہ بنا لیا ہے کہ جو چرس پی رہے ہیں، جو شراب پی رہے ہیں، جو اپنے آپ میں ہی نہیں ہے، تو ان کو بھی مجذوب ہم نے کہہ دیا ہے. ایسا نہیں ہے. مجذوب بھی ایک اولیاء اللہ کی ایک سفر ہے. مجذوبوں کے الگ ہی کام ہوتے ہیں. یہ سچ ہے کہ مجذوبوں کا شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے. تاہم جو آج کل پاؤڈر پینے والے، انجیکشن لگانے والے، نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنے والے لوگوں کو بھی مجذوب نہ سمجھا جائے. خدارا ان خرافات سے باہر نکلیں، کیونکہ انہی وجہ سے بڑے بڑے خانقاہوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے. لوگ پیروں پر یقین کرنا چھوڑ گئے ہیں، لوگ مجذوبوں سے دعائیں کرانا چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ ہر گلی میں تو ایک مجذوب بیٹھا ہے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ سامنے والا شخص ابدال ہے کہ نہیں؟ ابدال کی نشانیاں کیا ہیں؟ ابدال کی نشانیاں کیا ہیں؟ ابدال کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا سینہ صاف ہوگا. اس کا سینہ صاف ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے سینے میں کسی کا بغض، حسد، کسی کے لیے غصہ، کسی کے لیے انا نہیں ہوگی. دوسری نشانی کہ وہ صدق کے مقال ہوگا، جب بولے گا سچ بولے گا، جب بولے گا سچ بولے گا. تیسری نشانی کہ جب بھی اس پر مصیبت آئے گی تو صبر کرے گا،
اس کو بچے پتھر ماریں گے، اس کو لوگ برا بھلا کہیں گے، تو وہ کچھ بھی رضا بالقضاء پر راضی رہے گا. قضا آئے گی، وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں راضی ہوں، میں تیرے اس عمل پر راضی ہوں. کسب مقال صدق حلال، کھائے گا حلال، جو کھائے گا حلال کھائے گا، اور خلق خدا کی خیر کرے گا، اور خیر الناس من ینف الناس، لوگوں کو نفع دے گا، بدلے کی توقع کسی کے ساتھ نہیں رکھے گا، جو مل جائے گا اس پر راضی ہو جائے گا. روٹی مل گئی راضی ہے، نہیں ملی تو شکوہ نہیں ہے، مل گئی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ملی تو اللہ کے ساتھ شکوہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو مجذوب جو ہیں وہ تو رونے لگ جاتے ہیں، وہ تو مانگنے لگ جاتے ہیں. یعنی قناعت پسندی. ساتویں نشانی یہ ہے کہ وہ چیزوں پر غور کر کے ان سے عبرت حاصل کرے گا. وہ جو واقعات کائنات میں رونما ہو رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان سے عبرت پکڑے گا. 8ویں علامت، وہ خیر کی طرف بلائے گا، لوگوں کو خیر کی دعوت دے گا اور شر سے منع کرے گا. 9ویں اور آخری علامت کہ وہ ہمیشہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا. نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا. تو یہ تھے ابدال، اور یہ تھی ابدال کی نشانیاں. ہر وقت نبی کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ زمین خالی رہتی ہی نہیں ہے، ہر وقت 40 ابدال زمین پر رہتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں کسی کامل ابدال کی ان کے پاس بیٹھنا نصیب فرمائے اور ان سے پوری روحانیت لینا نصیب فرمائے اور ہماری اس کلاس کو، ہماری اس تربیاتی نشست کو قبول فرمائے. میں نے ابدال کا جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا وہ اس لیے رکھا، میں خیر اور شر کو دونوں کو ڈسکس کر رہا ہوں. ہم راہ سالکین پر چل رہے ہیں، اولیاء اللہ اور صالحین کی چھوڑی ہوئی میراث کو لے کر چل رہے ہیں. تو جب آپ حق کے راستے میں نکلیں گے تو باطل تو آپ کے استقبال میں کھڑا ہے. جب آپ رحمان کی تلاش میں نکلیں گے تو شیطان تو سامنے کھڑا ہے. تو شیطان سے یا شیاطینی چیزوں سے جب تک آپ کو ان کا علم نہیں ہوگا تو آپ ان سے لڑ کیسے سکتے ہیں؟ جب تک آپ اس وقت تک آپ کسی چیز سے لڑ نہیں سکتے، اس کو زیر نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کا بیسک علم نہ پتا ہو، اس کا نالج نہ ہو. تو یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر روحانی شخصیات جو ہیں ان میں سے ایک ابدال بھی ہے. تو آج کی ہماری اس نشست میں ہم نے ابدال کو ڈسکس کیا. امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا، ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح برقرار رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم.